قال امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لو ان قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا فإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف أما مات عثمان رضي الله عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه. میرے محترم دوستو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن بھی چلا جائے گا. جیسے لوگ روزوں کو رخصت کر دیتے ہیں، قرآن کو بھی رخصت کر دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا. حالانکہ ختم ہونے کی چیز نہیں. قرآن کے بارے میں آیا ہے حال متحد، قرآن ختم کرے اور شروع کرے. قرآن ختم ہونے کی چیز نہیں ہے. رمضان سے قرآن کو مناسبت اس لیے تھی کہ تم رمضان میں قرآن کے ایسے عادی بن جاؤ کہ پورے سال قرآن کی تلاوت اور قرات اور پورے سال قرآن کا اپنا معمول بنائے رکھو. عام طور سے صحابہ کرام وہ رمضان میں ہی قرآن کی فکر کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ دیکھ کر پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنے سے زیادہ افضل بھی ہے. اس لیے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے میں اس کی آنکھیں بہت سی لائن چیزوں کے دیکھنے سے محفوظ ہو جاتی ہیں، اور آواز سے پڑھنے سے کان بہت سی لائن باتوں کو سننے سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا جائے کہ دیکھ کر پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنے سے افضل بھی ہے. دیکھ کر پڑھے، آواز سے پڑھے تو زبان کے ذکر کے ساتھ کان کا اور آنکھ کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے. اگر بغیر دیکھے پڑھتا ہے تو آنکھ کا ذکر نہیں، اگر آواز سے نہیں پڑھتا تو کانوں کا ذکر نہیں. اس لیے قرآن کی تلاوت کا رمضان کے بعد بھی اہتمام رکھا جائے، بلکہ ایک ہفتے میں قرآن پورا کیا جائے، ایک ایک منزل ایک ایک دن اہتمام سے پڑھی جائے. اور اس کے بارے میں تو سب سے آسان یاد رکھنے کے لیے سمی بشوق. سمی بشوق کا مطلب ہے سمی میرا منہ، بشوق میرے منہ کا شوق یا میرے منہ سے متعلق شوق. سمی بشوق میرے منہ کا شوق وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فمی فا سے سورہ فاتحہ، میم سے سورہ مائدہ، یا سے سورہ یونس، با سے سورہ بنی اسرائیل، شین سے سورہ شعراء، واو سے سورہ والصافات اور قاف سے سورہ قاف. یہ ہوا فمی بشوق. یہ ہوا فمی بشوق میرے منہ کا شوق کہ ایک دن پڑھو سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک، پھر پڑھو سورہ مائدہ سے سورہ یونس تک، پھر پڑھو سورہ یونس سے سورہ بنی اسرائیل تک، پھر پڑھو سورہ بنی اسرائیل سے سورہ شعراء تک، پھر پڑھو سورہ شعراء سے سورہ والصافات تک، پھر پڑھو سورہ والصافات سے سورہ قاف تک، پھر پڑھو سورہ قاف سے سورہ ناس تک. یہ بنا سمی بشوق. فرماتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا شوق تھا قرآن کو سننے کا. آج کل جو لوگ موبائلوں سے قرآن سنتے ہیں، موبائلوں سے ہی سنتے ہیں، موبائلوں سے ہی سناتے ہیں. حالانکہ جتنا قرآن کے سننے اور سنانے کا اثر خود پڑھنے سے ہوگا، اس کا آس پاس بھی وہ اجر اور وہ اثر ان موبائلوں سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو یہ قرآن کی ہیبت سے ریزہ ہو جاتا. لیکن لوگ قرآن کو ایسی جگہ رکھنے لگے جو قرآن کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے. پتہ چلا جامع مسجد پر قاری واقف کی آواز کا ریکارڈ آیا اس زمانے میں، یہاں کسی نے آگے کہا ساتھیوں سے کہ بھئی عجیب مشین ہے، اس میں سے آواز آتی ہے، بہت بڑی عجیب قرات ہے قاری واقف کی. چنانچہ مانو حصہ سے چھپ کے بغیر بتائے 2-3 آدمی چلے گئے جا کر قاری واقف قرات چلے گئے. فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہا تھا. کسی طرح خبر حضرت تک
یہ لوگ واپس آئے، ایسے یہاں حجرے میں سب کو مرغا بنا دیا، کان پکڑوا کے، اور لاٹھی حضرت ہاتھ میں لے مارنے کے لیے، اور یہ فرمایا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم یہود و نصارے کی بنائی ہوئی مشین پہ قرآن سن کے آؤ؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل سے قرآن کی عظمت نکل، یہ حضرت ہیں بہت ناراض۔ وہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا، تم اس قرآن کو یہود و نصارے کی بنائی ہوئی مشین پر کیوں سیکھ کر آئے، کیوں سن کر آئے؟ اس پر غصہ۔ ہمارے یہاں ہوتے تھے ایک حافظ بہت لمبے چوڑے، بہت موٹے، ایسے موٹے تھے کہ عام طور بیٹھ نہیں سکتے تھے، زمین نہیں بیٹھ سکتے تھے، ان کی چارپائی بھی الگ تھی، ان کے حساب سے بنی ہوئی، وہ بھی گئے تھے سننے کے لیے۔ جو لوگ کہتے تھے کان پکڑوا رکھے ہیں اور مرغا بنایا ہوا ہے، تو وہ اتنے بھاری تھے کہ ان سے کان پکڑے نہیں گئے۔ صدیق کہاں ہے، صدیق کہاں ہے؟ ایک نے کہا حضرت وہ دوسرے کمرے میں کان پکڑنے کی مشق کر رہے ہیں، جیسی پکڑے گر جانے، پھر اٹھے پھر پکڑے، حضرت کہیں گے اس حضرت کو آپ کی آ گئی، حضرت نے چھوڑ دیا۔ پھر یہ فرمایا، حضرت نے فرمایا قرآن تمہارے قلب پر اتنا ہی اثر کرے گا جتنا اس کا استعمال سنت کے مطابق ہوگا۔ حضور اکرم خود بعض صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ آؤ مجھے قرآن سناؤ، ابی نے کہا فرمایا ابی آؤ مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے حکم دیا ہے، جبرائیل آئے تو قرآن ابی کو سنایا، یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں، حالانکہ آپ کو نازل کیا گیا، یعنی میرے جاتا ہے اپنے دوسرے سے میں قرآن دوسرے سے سنوں۔ جب وہ پڑھتے پڑھتے اس آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر آئے تو آپ اتنا روئے کہ صحابہ نے خالی کو چپ کیا، تم دیکھ ہی رہے اللہ نے جو کیا حال ہو رہا رو رو کر۔ یہ ساری کیفیات اس لیے ختم ہو گئی زمانے میں کہ علم اور قرآن بھی مشینوں کی زینت ہو کر رہ گیا۔ ایک صاحب آئے کہنے کے جنات کا اثر ہے گھر پر، شہر میں سب مبتلا ہیں، کیا کروں؟ میں نے کہا کہ کسی پڑھا کرو، چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد آئے کہنے کے جی کوئی اثر نہیں ہوا اور جنات کو پریشان کر رہے، شہر اور بڑھ گیا۔ میں نے کہا بھائی آج کچھ بتلائی تھی کہ جی وہ تو روزانہ پابندی سے ہمارے گھر میں سب سنتے ہیں، تو کیسے کون پڑھتا ہے؟ تو نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں، پڑھتا تو کوئی نہیں، ایک چلا دیتے ہیں گھر میں، یہ حال ہے۔ اب اس کو جہالت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ سمجھتے ہیں بڑا کمال کر رہے، اسے ترقی سمجھتے ہیں، حالانکہ محرومی ہے لوگ اس کو، حالانکہ محرومی ہے لوگ ترقی سمجھتے ہیں۔ اور جواب کے بدلے تو سبحان اللہ جو جائے تو بجائے اس کے کہ اتباع سنت پر امت کو لایا جائے اور سنت کے طریقے تعلیم دیے جائے، ہر چیز کو جائز کہہ کر آزاد ہو گئے۔ فرمایا کرتے تھے جو لوگ اپنی رائے پر چلیں گے وہ سنتوں کے دشمن ہوں گے، سنتوں کے حکمت کا قول ہے اصحاب الرأی اعداء السنن، اصحاب الرأی اصحاب الرأی اعداء السنن، اعداء السنن اعداء السنن، حکمت کا قول ہے کہ اگر رائے پر چلیں گے وہ سنتوں کے دشمن ہوں گے۔ اس لیے قرآن کو سنت کے مطابق جو بھی عمل خلاف سنت ہوگا بے اثر ہوگا، وہ رواجی ہوگا۔ تو میں نے آج کیا قرآن کو دوسرے سنت دیکھیں، تذکیر جب نافع ہے، جب وہ تذکیر کسی دوسرے مسلمان کوئی مسلمان سنوں کو تذکیر کرے۔ اس زمانے میں تذکیر اور تعلیم سب آلات پر آ گئی ہے، تذکیر بھی آلات پر، تعلیم بھی۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں اے ابو موسیٰ ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ۔ سنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بڑی اچھی آواز کو قرآن پڑھتے تھے اور وہ قرآن شروع کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے مست ہو جاتے سننے میں اور کہتے ابو موسیٰ ہمیں ہمارے رب کا شوق دلاؤ۔ ابو موسیٰ طریقہ کیسی سمجھ جاتے تھے کہ تم قرآن سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ نے پڑھنا شروع کیا
پڑھتے 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 فجر کی اذان ہو گئی. پتہ ہی نہیں چلا وقت کا کہاں گیا. یہاں گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, یہاں گھڑی دیکھتے رہتے, کب ختم ہو گئی. صبح ہو گئی, فجر کی اذان ہو گئی. لوگوں نے کہا مومنین تہجد رہ گئی. فرمایا نہیں, کیا ہم تہجد کے ثواب میں نہیں تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے قرآن کو کھول کر قرآن میں دیکھ کر پڑھتے تھے. جب بھی گھر میں داخل ہوتے قرآن کو کھول کر قرآن میں دیکھ کر پڑھتے. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ مجھ پر ایک دن یا ایک رات ایسی گزر جائے کہ میں قرآن کو کھول کر قرآن میں دیکھ کر قرات نہ کروں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تمہارا دل اللہ کے کلام سے نہ بھرتا اور تمہارا پیٹ نہ بھرتا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.